خير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ایک اور آپ کی رزق حلال کے متعلق رزق حلال کی جستجو کے متعلق آپ کی جو ایک عادت تھی اس کے متعلق آپ سماعت فرمائیے. اللہ کے نبی کا دوست اور رزق حلال کے متعلق آپ کی سوچ اور خواہش، اور پھر اس حدیث مبارکہ اور اس واقعے کے ضمن میں یہ سوچئے گا کہ ہم جو دعائیں کرتے ہیں، جو دعائیں مانگتے ہیں، صبح و شام مانگتے ہیں، قبول نہیں ہوتی، اس کے اندر کیا راز ہے؟ حضرت قیس بن ابو حازم فرماتے ہیں، یہ صحابی رسول ہیں، حضرت قیس بن ابو حازم فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام آپ کے پاس غلہ لے کر آتا اناج کھانے کے لیے، تو آپ اس کی پوری تفتیش کرتے، مکمل طور پر پوچھتے کہاں سے لیا ہے، کس سے لیا ہے، کتنے کا لیا ہے، مہنگا لیا ہے، سستا لیا ہے، کیسے لیا ہے، پوری تفتیش کرتے، اور اس کے بعد اپنے گھر کا رزق اس میں سے حاصل کرتے، اس کے بعد اپنے گھر کا رزق اس میں سے حاصل کرتے. میں یہاں پہ ایک بات آپ کو سمجھا دوں. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضور میں گھر تعمیر کرنا چاہتا ہوں، گھر تعمیر کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے میرے گھر میں سکون نصیب ہو، کہ جب میں اپنے گھر میں جاؤں تو مجھے سکون نصیب ہو. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شخص سے فرمایا جب تم گھر تعمیر کرو گے تمہیں قرض کی ضرورت پڑے گی، تمہیں قرض کی ضرورت پڑے گی. فرمایا کسی ایسے شخص سے قرض بھی نہ لینا جس کا رزق مشکوک ہو، تجھے تیرے گھر میں سکون نصیب نہیں ہوگا. ایسے بندے سے ادھار بھی نہ لینا کہ جس کا رزق مشکوک ہو، بے شک تم نے اس کو پیسے واپس کر دینے ہیں، لیکن اس کے پیسوں کے اندر اتنی معصیت، اتنا گناہ ہوگا یا اتنی نحوست ہوگی کہ ان سے جو سامان خرید کر تم اپنے گھر میں لگاؤ گے اس گھر میں تمہیں سکون نصیب نہیں ہوگا. ہمارے اکابرین رزق حلال کی بڑی کوشش کرتے تھے. تو جب غلام آپ کو کھانا پیش کرتا اور آپ کے پاس لاتا غلہ تو آپ پوری تفتیش کرتے اور اس کو جس میں سے پھر جو چیز پسند ہوتی ہے اس کو آپ جو ہے نا وہ نوش جام فرما لیتے ہیں. ایک رات ایسا ہوا کہ آپ نے اس کا لایا ہوا کھانا بغیر تحقیق کے کھا لیا، پوچھا نہیں اسے. روزانہ جو پوچھتے تھے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس بندے سے آپ روزانہ انسپیکشن کریں تو اس کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے روز پوچھنا ہے تو وہ بھی محتاط ہو جاتا ہے. تو آپ نے بھی کہا کہ چلو روز کیا پوچھنا ہے اس سے، اس سے نہ پوچھا. ایک رات ایک وقت کا کھانا بغیر تحقیق کے کھا لیا. جب کھانا کھا لیا اس غلام نے بھی آپ کو کچھ نہ بتایا. کچھ وقت گزرا تو وہ آپ کو کچھ بے چینی سی محسوس ہوئی. بے چینی محسوس ہوئی تو آپ نے غلام کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے وہ رزق وہ غلہ کہاں سے حاصل کیا تھا. جو آپ کا اطمینان کا طریقہ تھا اس کے مطابق وہ آپ کو مطمئن نہ کر سکا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلی اپنے منہ میں ڈالی اور اس سارے کے سارے کھانے کی قے کر دیا آپ نے. فرمایا کہ یہ کھانا مجھے بے چین کر رہا تھا. یہاں پر میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنانا چاہوں گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یمد یدیہ الی السماء. حضور نے فرمایا کتنے ایسے بندے ہیں جن کی حالت فقیروں جیسی ہوتی ہے. ہم بس اوقات بندے کی ظاہری حالت دیکھ کے کہتے ہیں نا میرے لیے دعا کرنا، اس کی حالت سادہ لوگوں جیسی ہوتی ہے. ہاتھ میں تسبیح ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پھٹی ٹوپی ہے، گرد و غبار اوپر لگا ہوا ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا مسکین بندہ ہے، اس کو کھو دعا کرے ہمارے لیے، یہ فقیر آدمی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے حضور نے فرمایا غبار آلود اور پراک گندہ آدمیوں کو دیکھ کے کہتے ہو کہ دعا کرو. یمد یدیہ الی السماء، وہ اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف کر دیتا ہے. یہ مثال ہر اس شخص کی ہے جو گناہوں سے بچے بغیر اللہ سے دعائیں مانگتا رہتا ہے. فرمایا وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھ کر دیتا اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب یا اللہ میری فلاں بات مان لے، میرا فلاں کام کر دے.
میری یہ مصیبت دور کر دے، مجھے برکت دے دے، مجھے عزت دے دے، فلاں بندے کو مجھ سے یہ امید ہے کہ میں دم کروں گا تو ٹھیک ہو جائے گا، یا اللہ اسے صحت دے دے۔ وہ دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا اللہ ایسا کر دے ایسا کر دے۔ میرے محبوب نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ۔ اس نے جو کھایا ہوتا ہے وہ حرام کا ہوتا ہے، اس نے جو پہنا ہوتا ہے وہ حرام کا ہوتا ہے، اور اس شخص نے جو پیا ہوتا ہے لباس، اپنا پانی، خوراک، ہر چیز وہ حرام سے حاصل کر کے آیا ہوتا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، بتاؤ اس شخص کی دعا کو اللہ کیسے قبول کر لے؟ ہم بھی آپ دیکھیں نا، اگر صرف نماز کا ہی اندازہ کریں، اگر صرف نماز کا ہی اندازہ کریں، الحمد سے لے کے یوم یقوم الحساب تک ساری نماز دعا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ پھر جس وقت آپ ساری تسبیحیں کرتے ہیں، کبھی اس کے سامنے آپ جھکتے ہیں تو رب الاعلی، رب العظیم، یا اللہ تو بلند ہے، تو عظیم ہے، سارا کچھ کہہ کے پھر دونوں ہاتھ دو زانوں پہ رکھ کے منگتوں کی طرح بیٹھ جاتے ہیں اس کے سامنے، اور اس سے دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی، مجھے بھی بخش دے، والدیہ، میرے ماں باپ کو بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بخش دے۔ یہ دعا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے اس میں خرابی کہاں پہ ہے، یہ قبولیت کے درجے پہ کیوں نہیں پہنچ رہی؟ شاید یہی مسئلہ ہے کہ رزق کہاں سے حاصل کرتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، شاید اس کے اندر حلت و حرمت کا اعتبار نہیں کرتے۔ خير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم